مصر کے اہرام کس نے بنائے؟ یہ تو ایک الگ معمہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے معماروں کو ہزاروں سال پہلے زمین کے سائز کا درست علم تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ کوئی کہانی یا مبالغہ نہیں، بلکہ اہرام کی پیمائشوں کا باریک جائزہ لینے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں زمین کی درست جسامت کا پورا ادراک تھا۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جس قدر ہم مصر کے اہرام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی ہی نئی گتھیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ مصر کا یہ خطہ بے شمار رازوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج تک ماہرین آثار قدیمہ انہی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہرام کیسے بنے؟ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ اب تک سب سے بڑا سوال ہے۔ سالہ سال کی تحقیق کے بعد یہ بتایا گیا کہ اہرام دراصل قدیم فرعونوں کی قبریں تھیں۔ مصری قوم اپنے بادشاہوں کو انسان نہیں بلکہ دیوتا کا درجہ دیتی تھی، اس لیے انہیں اہرام میں دفنایا جاتا تھا۔ مگر افسوس، آج تک کسی بھی حرم کے اندر سے ایک بھی فرعون کی ممی نہیں ملی۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اہرام میں کبھی کوئی ممی دفن کی گئی ہو، لیکن ہمارے پاس جس چیز کا پکا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عظیم حرم 23 لاکھ چونے کے پتھروں سے بنایا گیا۔ ہر پتھر کا وزن ایک ہاتھی جتنا ہے۔ اس کی بنیاد تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اونچائی 481 فٹ تک پہنچتی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں بڑے اہرام کی دیواریں بالکل سیدھی شمالی قطب کی سمت میں جڑی ہوئی ہیں۔ اتنی درستگی کہ آج کے جدید کیمپاس بھی بعض اوقات یہ کمال نہیں دکھا پاتے۔ اہرام کی بنیاد کا لیول 0.75 انچ کا فرق رکھتا ہے۔ جو لوگ انجینئرنگ جانتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے رقبے کو وہ بھی قدیم دور میں اس قدر درست لیول پر لانا تقریباً ناممکن تھا۔ آج کے جدید دور کے لیزر لیول بھی شاید اتنی صفائی سے یہ کام نہ کر پائیں۔ چاروں دیواروں کی لمبائی بھی حیران کن حد تک درست ہے۔ ہر دیوار ٹھیک 230 میٹر ہے، اور ان میں فرق اگر ہے بھی تو 2 انچ سے کم، یعنی درستگی 99.98%۔ یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اہرام تعمیر کیے انہیں زمین کے سائز کا حیرت انگیز علم تھا۔ سال کے 2 دن 21 مارچ اور 22 ستمبر دن اور رات بالکل برابر ہوتے ہیں۔ سورج ان دنوں خط استوا کے عین بیچ میں ہوتا ہے۔ اس وقت کو سولر ایکوینکس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں دن کے 12 گھنٹے یعنی 43,200 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اگر 43,200 کو عظیم حرم کی اونچائی سے ضرب دیا جائے تو نتیجہ آتا ہے 6,336 کلومیٹر، جو حیران کن طور پر زمین کے قطبی رداس کے تقریباً برابر ہے۔ درستگی تقریباً 99.63%۔ اتفاق ایک بار ہو سکتا ہے لیکن دوسری بار نہیں۔ اگر حرم کی پیری میٹر 0.921 کلومیٹر کو 43,200 سے ضرب دیں تو بنتا ہے 39,804 کلومیٹر، جو زمین کے مجموعی گھیر کے 99% برابر ہے۔ 2 الگ الگ پیمائشیں اور دونوں بار 99% سے زیادہ درستگی، یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں ایک حیران کن حقیقت پر۔ پیرامڈ 4 نہیں 8 پہلوؤں والا ہے۔ یہ 8واں پہلو صرف ایکوائنوکس کے دن اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دریافت پہلی بار 1940 میں ایک برطانوی فضائی افسر نے کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو زمین کے رداس، گھیر اور شمسی کیلنڈر کی اتنی باریکیاں کیسے معلوم تھیں؟ کئی تحقیق کاروں کا خیال ہے کہ اہرام شاید مصری نہیں، کسی قدیم تر اور انتہائی ترقی یافتہ تہذیب نے بنائے تھے۔ معروف محقق گرام ہینکاک کے مطابق
اہرام کی ترتیب آسمان کے اورین برج کے 3 ستاروں سے ملتی ہے، مگر یہ ہم آہنگی نہ آج موجود ہے نہ 4500 سال پہلے موجود تھی۔ حساب کے مطابق یہ ہم آہنگی 13500 سال پہلے بالکل درست تھی۔ کیا اہرام اسی دور میں بنے؟ جبکہ اس وقت مصری تہذیب کا کوئی سراغ موجود نہیں۔ مزید جسمانی ثبوت بھی موجود ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ شوک کے مطابق اسفنکس کے جسم پر موجود کٹاؤ صرف ہوا یا مٹی سے نہیں بلکہ پانی کے تیز بہاؤ سے ہوا ہے، یعنی اس علاقے میں کبھی بھی زیادہ پانی گزرا ہوگا، جبکہ فرعونوں کے زمانے میں یہاں کبھی سیلاب نہیں آیا۔ سائنس کے مطابق 9700 قبل از مسیح میں دنیا بھر میں بڑے سیلاب آئے تھے، جب برفانی تودے پگھلے اور سمندر 500 فٹ بلند ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تعمیرات مصریوں کو بنی بنائی حالت میں مل گئی تھیں اور انہوں نے بعد میں انہیں اپنے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ مصریوں کی تحریریں ہائیروگلیفس تو ہر چیز کا ذکر کرتی ہے، لیکن کہیں بھی اہرام کی تعمیر کا ذکر نہیں ملتا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ایک دن ضرور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی تبصروں سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔